السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے چند دن پہلے لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ غوث اعظم کے کتے نہیں بلکہ سچے پیروکار بنیں، اور یہی حقیقت میں محبت کا معیار ہے۔ لیکن ایک صاحب کو ہمارا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا اور پھر بھی کتا بننے پر ہی اصرار کر رہے ہیں اور اپنے کتے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل فراہم کر رہے ہیں۔ چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ موصوف کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے جس کلپ کا مشاہدہ کیا ہے، جس میں پردہ نشین سلفی ملا جی اپنی تکلیفوں کا اور اپنی دکان کے بند ہونے کا بڑا ہی دل پر صدمہ لیتے ہوئے اپنی بدعقیدگی اور اپنی جاہلانہ روش کو عوام الناس کے سامنے پردے کے پیچھے رہ کر اور اپنی مکاری کا اظہار کرتے ہوئے کہ انہوں نے ویڈیو اس ناچیز آخر کی چلائی ہے اور اس پر اپنی منافقانہ حرکت کرتے ہوئے آواز کو مکس کیا ہے، اسی طریقے سے یہ علماء اہل سنت کے ویڈیوز چلاتے ہیں اور اپنی منافقانہ حرکت کرتے ہوئے آواز کو اس پر درج کرتے ہیں اور کرتے ہوئے ایک نیا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے اس کلپ میں ظاہر کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتا کہا ہے، لہذا میں اپنے اس عقیدت کو اظہار کرتا ہوں اور یہ شخص اس پر بڑا افسردہ ہو جاتا ہے اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور یہ اس کے بڑے صدمے کا اظہار اپنی اس کلپ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہتا ہوں اور یہ شخص کہتا ہے کہ کتا نجس ہے، ناپاک ہے، اور پھر یہ اس بات کو حقیقی کتے کی طرف لے جاتا ہے اور قرآن کی آیت کے نمبر بول کر قوم کو الو بنانے کی نئی سازش کر رہا ہے۔ پیارے نوجوانوں اور بالخصوص اسلامی بھائیوں اور اسلامی بزرگوں، ذرا غور تو کرو، اگر یہاں پر میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتا کہنے پر اتنا اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر میں اس شخص سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جن کی احادیث شریفہ کی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام ہے، بلکہ جن کو راویوں کی دنیا میں سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ جلیل القدر راوی مانا جاتا ہے، جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ وہ راوی ہیں بخاری شریف میں جتنی احادیث جن صحابہ سے آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ احادیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے۔ ذرا غور تو کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک بار ابو ہریرہ کہا، یعنی کہ بلی کے بچوں کا باپ۔ اب ذرا آپ غور کریں، ان کی نسبت بھی ایک جانور کی طرف کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور صحابی جن کو ساری کائنات جن کی سیادت پر، جن کی عظمت پر، جن کی رفعت پر خدا کی قسم اپنی گردنوں کو جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے، جن کو کائنات مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، وہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ آج بھی احادیث کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں، تفاسیر کی دنیا میں، سیر کی دنیا میں حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کے نام سے لکھا بھی گیا ہے،
پہچانا بھی گیا ہے، جانا بھی گیا ہے، اور اسی نام سے آپ کو آج پکارا بھی جاتا ہے۔ ذرا بتائیں اسد اللہ کا معنی کیا ہے؟ اسد اللہ کا معنی اللہ کا شیر ہے۔ یہ کوئی مفتی کا دیا ہوا لقب نہیں، مدینے والے رسول کا دیا ہوا لقب ہے۔ ذرا غور کرو، اسد اللہ کا معنی جب اللہ کا شیر ہے تو ان دو باتوں کو عرض کرتے ہوئے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ کا معنی ہوا بلی کے بچوں کا باپ، اسد اللہ کا معنی ہوا اللہ کا شیر۔ جبکہ آپ اگر حقیقت نظری سے دیکھیں گے، بلی بھی شریعت میں، اسلام میں، قانون شریعت میں حرام ہے، اور شیر بھی قانون شریعت میں حرام ہے، اور کتا بھی قانون شریعت میں حرام ہے۔ میں نے اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہا تو یہ سلفی مولوی اچھل پڑا اور ایک نیا ویڈیو بنا کر امت کو بہکاوے میں ڈالنے لگا، اور ہماری عقیدت و محبتوں کو نیا رنگ دے کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے ناپاک سازش رچنے لگا۔ معزز ناظرین ذرا غور کرو، میں ان سلفی ملاؤں سے، ان اہل حدیث مولویوں سے میں سوال کرتا ہوں، اگر تو نے میرے بارے میں کہا کہ میں اگر یہ کام، یہ لفظ جو استعمال کیا یہ غلط ہے، تو اگر اپنے بابا جان کا بیٹا ہے تو بتا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں رسول اللہ نے جب ان کو ابو ہریرہ کہا، بلی کے بچوں کا باپ کہا، اب تو کیا کہتا ہے؟ حضور نے حضرت مولا کائنات کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا، اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ معزز ناظرین، یہ قوم کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ صرف اسی طریقے کے باتیں کر کے نوجوان نسلوں کو، امت مسلمہ کو برباد کرتی ہے، تباہ و تاراج کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی، یہ قوم رسول اللہ کے قول کو نہیں سمجھ سکی، یہ قوم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکی، یہ قوم بزرگان دین کے جو ہے دینی مراتب کو نہیں سمجھ سکی، تو یہ مجھ جیسے حقیر غلام کی بات کو کیا سمجھ سکے گے؟ ذرا غور کرو، ہم نے اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہا، یا کوئی عالم دین اپنے آپ کو رسول اللہ کا در کا کتا کہتا ہے، تو نوجوانوں اور مسلمانوں یاد رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چار پیر والے کتے ہیں۔ حضور نے بلی کے بچوں کا باپ کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو ہریرہ واقعی بلی کے بچوں کا باپ ہے۔ حضور نے حضرت علی کو اسد اللہ کہا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ شیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، حضور نے حضرت علی کو اسد اللہ کہہ کر بتایا کہ یہ جب ظالموں پر، خدا کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا ہے تو اس کی بہادری شیر کی جیسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب بلی کے بچوں کو اپنی آستینوں میں رکھ کر رسول اللہ کے دربار میں لے آئے اور مسجد میں ان کو کونے میں رکھے اور نماز پڑھنے لگے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر کہا کہ ان کی محبت کی نسبت کو دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی بلیوں سے محبت کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی نسبت جو اولاد کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، پیارے بزرگوں اور دوستو، اس میں محبت بتانا مقصود تھا، وہاں حضرت علی کی بہادری کو بتانا مقصود تھا، اور ہم ساری کائنات کے سنی مسلمان اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہتے ہیں، تو یہ منحوس جو اس نے اپنے منحوس ذہن سے یہ سوچ لیا کہ ہم چار پیر والے کتے ہیں، نجس کتے ہیں، ناپاک تھوک والے کتے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ تیری عقل کا قصور ہے کہ تو نے غلط سمجھا ہے۔ یہاں کتے سے مراد ناپاکی نہیں ہے، یہاں کتے سے مراد نجاست نہیں ہے، یہاں کتے سے مراد وفاداری ہے۔ جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے گھر کی نگہبانی کرتا ہے، اپنے مالک کے گھر پہ وفاداری کرتا ہوا رات بھر مالک کو سکون کی نیند سلاتا ہے اور خود مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، خدا کی قسم یہ دین ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے، آل نبی کے صدقے میں ملا ہے، غوث اعظم و غریب نواز کے صدقے میں ملا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو ان کے در کا کتا کہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس دین کی طرف اپنی منحوس نگاہوں سے یا اپنی بد زبانی سے یا اپنے گندے قلموں سے جب کبھی بھی یہ ناپاک تحریرات اور الفاظ اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم غوث اعظم کے کتے ان کے پردوں کو فاش کر کے اسلام کی حقانیت کو قوم کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ مجھے ناز ہے، اللہ نے مجھے دشمن رسول نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ان کی طرح باغی رسول نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ان کی طرح غوث و خواجہ کا دشمن نہیں بنایا، بلکہ میرے رب نے مجھے غوث اعظم کا کتا بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے یہ کلپ میرے پاس آئی
اور میں نے کلپ کے ٹائٹل پر دیکھا، اس پر لکھا ہوا تھا حیدرآباد کے سلفی ملا نور الدین کو شان دکن حضرت علامہ محمد احمد نقشبندی صاحب کا منہ توڑ جواب۔ ہم تو ٹائٹل دیکھتے ہی ڈر گئے کہ اتنے بڑے آدمی سے ہم نے ٹکر لے لیا، شان دکن علامہ۔ ہم تو بہت ہی ڈر گئے، ہم سمجھے کہ اب ہماری شامت آ گئی۔ لیکن ناظرین، جب جواب سنا تو نام بڑے درشن چھوٹے کی کہاوت بالکل فٹ نظر آ رہی تھی، ساتھ ہی کھودا پہاڑ نکلا چوہا کی مثال بھی یاد آئی۔ افسوس بھی ہوا کہ قوم کے سردار اور رہنماؤں کا یہ حال ہے تو پھر قوم کا کیا حال ہوگا۔ موصوف نے اپنے آپ کو کتا ثابت کرنے کے لیے ابو ہریرہ اور اسد اللہ جیسی دلیل دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بلی، شیر بھی حرام ہے اور کتا بھی حرام ہے، لہذا کتا کہلانا غلط نہیں ہے۔ یعنی شان دکن اور علامہ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نبی نے شیر اور بلی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کسی چیز میں منہ ڈالیں تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا۔ نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ گھر میں ہوں تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے، لیکن کتے کے بارے میں کہا یہ اگر گھر میں ہوں تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور موصوف نے ہمارے ان دلائل کا کوئی جواب نہیں دیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کتے کی برائی میں مثال بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتے کی برائی میں مثال بیان کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر دیا اور ہمیں کوسنا بھی شروع کیا۔ بیچاروں کو مثال بیان کرنے کے لیے بھی ناپاک چیز نہیں ملی۔ اللہ نے پاکیزہ مخلوق بنایا ہے لیکن گندی مخلوق کو ہی پسند کر رہے ہیں، اور یہ بات تجربے کی ہے ناظرین۔ پاک چیز کو ہی پسند کرتی ہے اور ناپاک چیز کو ہی پسند کرتی ہے۔ گندی مکھی گندی چیز پر ہی بیٹھتی ہے، کبھی پھولوں پر نہیں بیٹھا کرتی یا کسی خوشبودار چیز پر بھی نہیں بیٹھا کرتی ہے۔ اس کے بجائے شہد کی مکھی پاک ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی شہد کی مکھی گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہے اور نہ ہی گندی چیزوں پر بیٹھا کرتی ہے۔ پھر علامہ شان دکن ابو ہریرہ کا ترجمہ بھی بڑا شاندار کر رہے تھے دوستو۔ ابو ہریرہ یعنی بلی کے بچوں کا باپ۔ ارے واہ، بار بار دوہرا رہے ہیں کہ بلی کے بچوں کا باپ۔ کاش علامہ صاحب عربی زبان کے LKG UKG کا گرامر بھی اگر پڑھ لی ہوتے نا تو ایسی غلطی نہیں کرتے۔ علامہ صاحب، ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ ہوا، بلی کے بچوں کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کسی آدمی کے بیٹے کا نام احمد ہو تو اس کو ابو احمد کہتے ہیں، اگر کسی کے بیٹے کا نام محمد ہو تو اس کو ابو محمد کہتے ہیں۔ اب اس ابو احمد کا معنی احمد کے بچوں کا باپ تو نہیں ہوگا؟ ارے یہ تو احمد کے بچوں کا باپ نہیں بلکہ احمد کا باپ ہے۔ خیر، یہ علامہ عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں، اس لیے غلطی کر گئے، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ علامہ اپنی لمبی تشریح سے یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں تو حقیقی کتا نہیں بلکہ وفاداری کو بتانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی جیسے کتا وفادار ہوتا ہے نا، ہم بھی وفادار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے میٹھے میٹھے پیارے بھائیوں، ذرا عقل سے تو سوچو، کیا صحابہ کرام نبی کے وفادار تھے؟ سبھی کہیں گے کہ ہاں، بلکہ ہم سے لاکھوں درجے بڑھ کر نبی کے وفادار تھے۔
اچھا ان کے بعد آنے والے تابعین نبی کے وفادار تھے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں، کیوں نہیں؟ اچھا کیا چاروں ائمہ کرام وفادار تھے؟ محدثین وفادار تھے؟ تو آپ چلا کر کہیں گے کہ ہاں، یہ سبھی وفادار تھے، ہم سے لاکھوں درجے بڑھ کر نبی کے وفادار تھے۔ اچھا اب بتاؤ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی وفاداری کو بتانے کے لیے کبھی اپنے آپ کو کتا کہا ہے؟ نہیں دوستو، بالکل نہیں۔ اچھا پھر انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت کیسے دیا؟ انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت جان سے دیا، مال سے دیا اور اپنے عمل سے دیا۔ کھیر پوری کھا کر، بکرے ہضم کر کے، نذرانوں کے نوٹوں سے وفاداری کو ثبوت نہیں دیا، بلکہ عمل سے ثبوت دیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں دوستو، عمل کر کے وفاداری کا ثبوت دو، پیروی کر کے وفاداری کا ثبوت دو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سے وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے کتے بن کر ہی رہنا چاہتے ہو تو کم از کم وفادار کتے تو بن کر رہو، لیکن تم لوگ وفادار کتے جیسے بھی نہیں ہو۔ وفادار کتا کس کو کہیں گے؟ جو مالک کہے اس کو سنے، مالک کی ہر بات پر لبیک کہے، وہ جو حکم دے اس کو مانے، اس کی کسی بات کی خلاف ورزی نہ کرے، اسی کو وفادار کتا کہیں گے نا۔ اچھا چلو دیکھیں، تھوڑی دیر تک مان لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی مالک ہیں اور یہ بیچارے سارے ان کے کتے ہیں۔ اب یہ کتے اپنے مالک کی مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیں، مالک کہتا ہے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں کہتے ہیں، وَعَن بَابِهِ لَا تَبْرَحُوا، لوگو تم رب کے دروازے کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہ جاؤ۔ اب بتاؤ، کیا یہ کتے اپنی مالک کی بات مانتے ہیں؟ بالکل نہیں دوستو، یہ تو ہمیشہ بندوں سے ہی مانگنے پر تلے ہوئے رہتے ہیں۔ اور مالک کہتا ہے اسی کتاب الفتح الربانی میں، سلوہ ولا تسألوا غیرہ، لوگو تم اسی رب سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ یہ مالک کہہ رہا ہے، لیکن یہ بیچارے یہ بھی نہیں مانتے ہیں، سب سے مانگیں گے لیکن رب سے نہیں مانگیں گے۔ بھلا یہ کتے اپنے مالک کی بات کہاں مان رہے ہیں؟ اچھا اور مالک کہتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِهِ وَلَا تَسْتَعِینُوا بِغَیْرِهِ، لوگو تم مدد صرف اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ لیکن یہ لوگ اپنے مالک کی نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں، امداد کن در دین دنیا شاد کن، از بندے غم آزاد کن یا شیخ عبد القادر، یعنی اے شیخ عبد القادر جیلانی، مدد کرو، دین و دنیا میں خوش کرو اور اس بندے کی غموں کو آزاد کرو۔ دیکھا آپ نے کہ بھئی مالک کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو، لیکن یہ بیچارے سیدھے جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر مالک اور ایک مقام پر کہتا ہے، هو المطلع علی الضمائر والنیات، اللہ ہی دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، لیکن یہ کتے کہتے ہیں دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب بیش و کم غوث اعظم، یعنی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کے دلوں میں چلنے والی باتیں شیخ جیلانی کو معلوم ہیں۔ نعوذ باللہ، کس قدر اپنے مالک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مالک کہتا ہے، ان یتبع ولا یبتدع ولا یغالی، ہر مومن کو نبی کی پیروی کرنا ہوگا، بدعتوں سے بچنا ہوگا، دین میں غلو سے بچنا ہوگا۔ یہ مالک کا آرڈر ہے۔ بھلا بتاؤ، کیا یہ ان باتوں میں اپنی مالک کی مانتے ہیں؟
بالکل نہیں دوستو، ایسے سینکڑوں باتیں ہیں جن میں یہ اپنے مالک کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب ہم کیسے مانیں کہ یہ اپنے مالک کے وفادار ہیں؟ وفادار تو تب ہوتے جب ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن سر سے لے کر پیر تک مکمل اپنے مالک کی خلاف ورزیاں ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ غوث کے وفادار کتے ہیں؟ ارے وفادار کتے کبھی اپنی مالک کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ ان کے مالک یعنی شیخ جیلانی زندگی بھر سچ بولتے رہے، لیکن یہ بیچارے زندگی بھر جھوٹ بولتے پھرتے رہتے ہیں۔ جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی کرامتیں۔ کسی بیان میں سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایسے نافرمان کتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، علامہ نے اس کلپ میں ہمیں برا بھلا کہا ہے، لیکن ہم جواب میں برا بھلا بالکل نہیں کہیں گے، اور نہ ہمارے دلوں میں کوئی دشمنی ہے۔ ہم علامہ کے بھی خیر خواہ ہیں اور ان کے مریدوں کے بھی خیر خواہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔